بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رضین ادرمظر۔ ناظرین، کل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑا آرڈر دیا گیا اور اس کے بعد پنجاب کا جو تخت ہے، یعنی تخت لاہور جسے کہا جا سکتا ہے، وہ چودھری پرویز الہی کے سپرد ہو گیا ہے۔ کل رات 2 بجے جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ان کی تقریب حلف برداری ہوئی ہے، کیونکہ جو گورنر پنجاب علی الرحمان ہیں انہوں نے حلف لینے سے معذرت کر لی تھی۔ میں حلف برداری میں موجود تھا اور وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد میں وزراء، ایم این ایز، ایم پی ایز موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو قریبی لوگ ہیں کاف لیگ کے یا پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ کل جب میں وہاں پہ حلف برداری میں تھا تو مونا سلائی سے میری بات ہوئی تو مونا سلائی نے مجھے ایک جملہ بولا، وہ یہ تھا کہ میں نے آج نون لیگ سے بدلہ لے لیا ہے۔ وہ اب کون سا بدلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج پورا دن جو گزرا ہے وہ بہت اہم تھا، کیونکہ آج بہت زیادہ ایونٹس ہوئے ہیں۔ وہ تمام تر تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تقریباً جو ہے وہ یہ 7 خبریں ہیں، اہم خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ یہ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ نے وہ ٹائم دیکھا ہو جب ان کے والد میاں محمد شریف صاحب زندہ تھے اور تب میاں شریف صاحب پرویز الہی اور شجاعت حسین کے گھر گئے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ اس وقت جو چودھری برادران ہیں وہ نون لیگ سے ناراض تھے، کیونکہ نون لیگ جب جب جیتی ہے انہوں نے یہی وتیرہ اختیار کیا ہے کہ وفاق کے اندر بھی بھائی اور صوبے کے اندر بھی بھائی، وفاق کے اندر باپ تو صوبے کے اندر بیٹا، یعنی جو باقی کارکنان ہیں یا ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں یا جتنے بھی لیڈران ہیں ان کو یہ کبھی آگے آنے نہیں دیتے۔ اس جماعت کا یہی مسئلہ ہے اور تب بھی یہی مسئلہ تھا کہ چودھری برادران مسلم لیگ کی طرف سے ایک دھڑے کی سیاست کیا کرتے تھے، بڑی سیاست کیا کرتے تھے اور انہیں اس پوری پٹی سے سیٹیں نکلوا کے دیا کرتے تھے، لیکن جو یہ ہمارے میاں برادران ہیں، شریف برادران، یہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے اور وفاق میں بھی خود پوزیشن لیتے تھے اور صوبے میں بھی پوزیشن لیتے تھے۔ تب میاں محمد شریف صاحب نے ان کو منایا اور کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ ہمارے ساتھ ناراض نہ ہوں، ناراضگی ختم کریں اور ہم آپ کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دیں گے۔ تو جب سیٹیں نکلیں اور جو مسلم لیگ تھی اس نے 2/3 اکثریت سے زیادہ سیٹیں نکالی، تو یہ اپنے اوقات پہ واپس آئے اور انہوں نے چودھری برادران سے ایک ہاتھ کر دیا اور انہوں نے وزارت اعلیٰ دوبارہ میاں شہباز شریف کو دے دی، جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ کاف یہ الگ الگ جماعتیں بنی۔ اسی لیے مونا سلائی کے دماغ میں یہ چیز تھی کہ ہم نے سی ایم پنجاب بننا ہے اور ان شریفوں کو ہرا کے بننا ہے۔ تو جو کل رات بات ہوئی میری مونا سلائی سے، انہوں نے اسی سینیریو میں مجھے بات کی کہ آج میں نے مسلم لیگ نون اور جو شریف برادران ہیں ان سے بدلہ لے لیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلی دفعہ جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ شریفوں کو ہرا کے سی ایم بنے ہیں۔ اس سے پہلے جب سی ایم بنے تھے تو تب ایک آمریت کا دور تھا، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں ایک فوجی ٹینیور چل رہا تھا، اس وجہ سے اس کو لوگ جمہوری سی ایم شاید نہیں سمجھتے، لیکن اس دفعہ تو چودھری پرویز الہی ایک منتخب وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ دوسری اہم خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ کل رات جب میاں صاحب کو ہرا کے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے کچھ چیزوں کا اعلان کرنا تھا کہ اب کیا کیا کام کرنا ہے۔ تو سب سے اہم کام جو انہوں نے کیا ہے وہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے منصوبے تھے وہ بحال کر دیے ہیں۔ کچھ دیر پہلے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس سے وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک قوم سے خطاب کیا ہے جو کہ نشر کیا گیا مختلف جگہوں پہ سکرینز لگا کے، لاہور میں بھی لبرٹی چوک پہ تھی، سیالکوٹ، کراچی، ملتان، فیصل آباد، جھنگ، یہ جتنے بھی شہر ہیں تمام شہروں کے اندر جو ہے وہ سکرینز لگائی گئی تھی۔ تو اس کے اندر انہوں نے دوبارہ بھی اس چیز کو دہرایا ہے کہ ہم نے تمام منصوبے جن میں صحت کارڈ ہے، لنگر خانے ہیں، اس کے بعد جو ایک دوسرا پروجیکٹ تھا انصاف کارڈ کا، کسان انصاف کارڈ کا، یہ تمام پروجیکٹس جو ہیں جو ویلفیئر کے لیے تھے وہ بحال کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت پنجاب کے اندر بڑے ریلیف دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب پنجاب کی عوام کو ریلیف دیے جائیں گے اور ڈیولپمنٹ کے جتنے کام روکے تھے اس امپورٹڈ حکومت نے آ کے، وہ تمام کے تمام بحال کر دیے جائیں گے، اور اب ایم پی ایز کو بجٹ دیا جائے گا کہ وہ حلقوں کے اندر ترقیاتی کام بھی کروائیں، اور جو ترقی کے پی کے اندر تحریک انصاف نے کروائی تھی
وہ ترقی اب آپ کو پنجاب کے اندر بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ دوبارہ سے عثمان بزدار بھی کرتے رہے وہ ترقی، اور اب دوبارہ یہ ترقی ہوگی۔ اس خبر کے بعد جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے۔ وہ سٹیپ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، جس کی رپورٹ پچھلے 3.5 سال میں بھی جو ہے وہ پبلک نہ ہو سکی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سانیہ ماڈل ٹاؤن پہ دوبارہ تحقیقات بھی کروائیں گے، اور جسٹس باقر نجفی کی جو رپورٹ تھی سانیہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر، وہ رپورٹ بھی ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شریف خاندان کو اب مشکلات کا سامنا کرنے پڑے گا۔ ان کے جو ایک غلام ہیں جس کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب، جو کہ آج کل وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں، تب وفاقی وزیر پنجاب تھے داخلہ کے، تو انہوں نے یہ آرڈر کیے تھے، اور کچھ ہی میٹرز کے فاصلے پہ میاں محمد شہباز شریف صاحب اس وقت کے سی ایم سوتے رہے تھے، اور لوگ جو ہے وہاں پہ نہتے قتل ہوئے تھے اور ان کے اوپر تشدد کیا گیا تھا۔ اس کی اب رپورٹ آئے گی تو یہ بچ نہیں سکیں گے اور کہیں بھاگ نہیں سکیں گے۔ آج شہباز شریف صاحب کی بھی آپ نے تقریر سنی ہوگی قومی اسمبلی میں۔ آج قومی اسمبلی میں ایسے لگ رہا تھا جیسے سوگ کا سما ہو، کیونکہ جو کچھ قومی اسمبلی میں آج ہوتا رہا ہے، جس طریقے سے آج اپنا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے تقریر کیا، ایسے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی اپوزیشن لیڈر تقریر کر رہا ہے، ایک وزیر اعظم کی تقریر نہیں تھی، کیونکہ اپوزیشن میں بھی اس وقت وہ خود بیٹھے ہیں نون لیگ والے، اور گورنمنٹ میں بھی خود بیٹھے ہیں، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، تو ایسی تقریر جو ہے وہ ان سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس وقت شہباز شریف کو مشکلات کا سامنا ہے، اور شہباز شریف کے خلاف ایک نااہلی کی درخواست بھی دائر ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نااہلی کی جو درخواست ہے اس کے اندر کیا نکلتا ہے، لیکن اس وقت ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کا حق اور اس طریقے کی جتنی ای وی ایم مشین والا جو معاملہ تھا، ان تمام چیزوں کے اوپر میری کل رات اظہر صدیق صاحب سے بات ہوئی تھی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وکیل ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ کہا، کیونکہ وہ سپریم کورٹ میں وہ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار اب ہم جو ہے وہ ان تمام جو یہ معاملات تھے ان کے اوپر ریفرنسز دائر کرنے جا رہے ہیں، اب ہم ان کے اوپر جو ہے وہ درخواستیں دائر کرنے جا رہے ہیں، اب پیٹیشنز لگیں گی، ان کے اوپر فیصلے آئیں گے، اور عوام کا جو ایک اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھینا ہے وہ بھی واپس لے کے دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ای وی ایم مشینز ہم لے کے آنا چاہتے تھے وہ بھی لے کے آئیں گے، تاکہ اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو سکیں۔ اس کے بعد آخری 2 خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے وفاق کے اندر کچھ کلومیٹرز کی حکومت رہ گئی ہے۔ ایسے سمجھے کہ ایک جو ڈی ایس پی ہوتا ہے یا ایس پی ہوتا ہے، اس کے پاس جتنا علاقہ ہوتا ہے، اس وقت شہباز شریف کے پاس بھی اتنا ہی علاقہ ہے، اور اس علاقے کے وہ وزیر اعظم ہے، کیونکہ نہ کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے اور نہ ہی پنجاب کے اندر اگر وہ لاہور آئیں گے تو ان کا مشکلات کا سامنا کرنے پڑے گا۔ اور ویسے بھی یہ اعلان ہو چکا ہے کہ اب جو رانا ثناء اللہ ہے اس کی پنجاب میں ویسے ہی پابندی لگنے جا رہی ہے اس پہ، اور ہو سکتا ہے کہ یہی پابندی سی ایم صاحب کے اپنا پی ایم صاحب کے اوپر بھی لگ جائے اور وہ پنجاب میں نہ آ سکے۔ تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو اوورآل بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، اور انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب باپ پارٹی نے بھی اپنی ایک میٹنگ کی ہوئی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ تمام چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ اب ہم نے کرنا کیا، کیونکہ ان کے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے گئے تھے وہ فلفل نہیں کیے گئے، اور ان کو کسی قسم کا بجٹ نہیں دیا جا رہا، ان کو کوئی وزارتیں جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ان کو مل رہی۔ تو اب باپ پارٹی جو ہے وہ اڑنے کو تیار بیٹھی ہے۔ جب باپ پارٹی اڑنے کو تیار تھی تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے انہوں نے بھی تیاری پکڑی ہوئی ہے، وہ بھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ ان کے جو بیرسٹر فروغ نسیم صاحب تھے، جو وزیر قانون بھی رہے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، انہوں نے بہت اہم انکشافات کیے، انہوں نے اہم بیانات دیے، انہوں نے کہا کہ جی اب ہم اس حکومت کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ اب جو وفاق کے اندر 2 ووٹوں کے سہارے پہ کھڑی حکومت تھی وہ تذبذب کا شکار ہے، وہ مشکلات کا شکار ہے، اور کسی بھی وقت جو ہے وہ یہ حکومت دھڑم کر کے گر سکتی ہے، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ جو پارلیمانی لیڈر ہے قومی اسمبلی کے اندر، مونس الہی تھے کاف لیگ کی طرف سے، اور اگر مونس الہی کسی بھی معاملے کے اوپر خط لکھ دیتے ہیں اپنے باقی ممبران کو، جن کے اندر ان کے جو وہاں پہ طارق بشیر چیمہ اور ساتھ ہی ساتھ سالک حسین بیٹھے ہیں، ان کو کہ آپ جو ہے وہ اس معاملے پہ حکومت کو ووٹ نہیں دیں گے، یا اگر تحریک انصاف واپس اسمبلی میں جاتی ہے اور وہاں پہ کسی معاملے پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تحریک انصاف کو ووٹ دینا اور وہ ووٹ نہیں دیتے، تو ان کی نااہلی کا ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ دونوں نااہل ہو جاتے ہیں تو فوری طور پہ جو ہے وہ یہ حکومت گر جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف دوبارہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں
آ سکتی ہے۔ اور آخری جو ہے وہ خبر آپ کے ساتھ جو شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بڑے پیمانے پہ آج تقرریاں اور تبادلے ہوئے ہیں۔ جو جنگ کے اندر لگایا تھا انہوں نے ڈی ایس پی، اس کو چینج کر دیا گیا، پنجاب لاہور سے سی سی پی او کو یہاں سے تبدیل کر دیا گیا۔ ہر ضلع کے اندر جو ان لوگوں نے اپنی مرضی کے افسران لگوائے تھے اپنی مرضی کے کام کروانے کے لیے، ان کو چینج کر دیا گیا ہے، ان کو واپس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اندر رپورٹ کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ اور اس وقت اب نئے جو بیوروکریسی ہے وہ لگائی جائے گی ہر جگہ پہ، اور اب جو وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ہیں وہ اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے۔ اور نون لیگ کے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہی ہے کہ اب چودھری پرویز الہی کیونکہ پنجاب کو سمجھتے ہیں، سی ایم رہ چکے ہیں اور بہت اچھے سی ایم رہ چکے ہیں، ریسکیو 1122، اس کے ساتھ فری ایجوکیشن، فری کتابیں، ہسپتال، یونیورسٹیز، یہ تمام ڈیولپمنٹ پنجاب کے اندر جو ہے وہ چودھری پرویز الہی نے کروائی تھی، جو کہ آج بھی ان کے کام بولتے ہیں۔ تو وہ دوبارہ یہ کام کروائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے، ان کے عمران خان کی قیادت کے اندر، اور پنجاب اب دوبارہ فلائٹ پکڑے گا اور ترقی کرے گا۔ وہ جو کہتے تھے نا شہباز سپیڈ کے ساتھ ترقی کرے گا پاکستان، شہباز سپیڈ کے ساتھ اپنا پاکستان ترقی کرے گا نہیں کرے گا، لیکن پنجاب اب پرویز الہی کی سپیڈ کے ساتھ ترقی کرے گا اور اہم کام کیے جائیں گے۔ مونس الہی نے بھی آج بڑا بیان دیا، انہوں نے کہا ہے، ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کیا تھا کہ اب جو پرویز الہی ہیں وہ تو سی ایم پنجاب بن گیا، اب اگلا مقصد ہمارا جو ہے وہ پاکستان کے عوام جو ہے، ان کے جو دلوں کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، انہیں ان کی کرسی پہ واپس بٹھانا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب یہ جماعتیں کس طریقے سے مل کے چلتی ہیں اور کس طریقے سے جو یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے اس کو گھر بھیج کے عمران خان کو واپس جو ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے۔ اس ولاگ سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔